الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بہت شکریہ. سیدہ زرمینہ زر ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر معین الدین احمد ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر معین الدین میری آواز سن رہے ہیں تو بتائیے گا آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا بھائی اسکرین پہ تو نظر نہیں آ رہے. معین الدین، معین آپ اپنا مائک کھولیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ. ہاں اب آ رہی ہے؟ جی معین آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی. تو یہ عامر کریم صاحب نے تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کیا اور اب نعت شریف حضور سرور کونین پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں معین الدین. میں ملتمس ہوں معین سے کہ معین آپ نعت شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مدینے کو ایسے جائیں گے جا کر اس جا سے پھر نہ آئیں گے. ہم مدینے کو ایسے جائیں گے پڑے گی نظر سبز گنبد پر پڑے گی نظر سبز گنبد پر ہم پھر روکا سکون پائیں گے. ہم مدینے کو ایسے جائیں گے مدینے کی بھی کیا ضیافت
فتح ہے کیا ضیافت ہے ضیافت ہے مدینے کی بھی کیا ضیافت ہے زمزم و اجوا ہم بھی کھائیں گے ہم مدینے کو موئن کے دل کا ہے یقین پختہ موئن کے دل کا دل کا موئن کے دل کا ہے یقین پختہ آب کوثر ہمیں پلائیں گے آب کوثر ہمیں پلائیں گے ہم مدینے کو ایسے جائیں گے جا کر اس جا سے پھر نہ آئیں گے ماشاءاللہ جزاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ بہت زبردست بہت سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ معین اور معین کی بہت اچھی آواز اللہ تعالیٰ آپ کے یہ نعت جو آپ نے نذرانہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اللہ قبول کرے آمین مقبول فرمائے آمین آمین احباب گرامی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا یہ لقب بے شک اور شرف ایسا ہے کہ جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا کفار و مشرکین نے مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ روا نہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ذہنی اذیتیں دی گئیں آپ کو پتھر مارے گئے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کا گلا تک گھونٹا گیا یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ان پر گند رکھا گیا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی دعا نہ فرمائی یہ مائک بند کر دیجئے گا جو بھی بات کر رہے ہیں پلیز اگر کوئی بات بیچ میں کر رہے ہو تو وہ اپنے مائک کو آف کر دیا کریں تاکہ جو بھی بیک گراؤنڈ کی آواز ہے وہ پھر دوسرے سما خراشی کا باعث بنتی ہے تو وہ نہ ہو تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اب ملتمس ہوں ہماری ویب رائٹر کلب کے روح و رواں پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت کانفرنس کے منتظمین ہماری ویب رائٹرز کلب اور ہم سماج کے روح رواں ارشد قریشی صاحب
اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے تمام احباب اور جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، تمام خواتین و حضرات اور پیارے بچے، اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں، ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے ہماری ویب رائٹرز کلب اور ہم سماج ٹی وی کی جانب سے جو احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کی جانب سے فرانس میں جو گستاخانہ خاکے سامنے آئے، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ فرانس کے صدر جس ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اس کا دفاع کیا، ہم سب خاکہ بنانے والوں کا اور فرانس کے صدر کا سختی سے ہمیں اس کا دکھ ہے اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج اس سیرت کانفرنس کا جو موضوع ہے، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی فضیلت اور برکت ہے، یہی توقیر ہے، یہی تمکنت ہے، یہی شرف ہے، یہی عزت ہے، یہی وقار ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی آخر الزماں سید عالم تخلیق کے لحاظ سے اول الخلق ہیں اور آخر الانبیاء ہیں، جیسا کہ بھی ارشد قریشی صاحب نے کہا کہ یہ اعزاز، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور اپنے نبی کو نہیں دیا۔ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی سے پہلے بھیجے، وہ سب کے سب ایک مخصوص علاقے اور ان کی اپنی امت پر جس سے وہ خود تعلق رکھتے تھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ منفرد عظمت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ آج مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کر لیا ہے اسلام کو بطور دین۔ محترم گرامی، آج 12 ربیع الاول ہے، آج وہ متبرک دن ہے۔ آج ہی کے دن نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور 63 سال کی زندگی گزار کر بظاہر آپ پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کریں۔ میں یہاں اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا، خاص طور سے وہ احباب جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا چکے یا جو نہیں گئے، ان کے لیے بھی یہ بات کہ وہ وہاں جب جائیں تو اس بات سے مستفیض ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں خانہ کعبہ کے بہت نزدیک ان کے گھر میں ہوئی، اور وہ گھر آج بھی اس وقت بھی موجود ہے۔ جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو جب واپس نکلتے ہیں تو انتہائی دائیں جانب ایک گھر بہت عام سا بنا ہوا ہے، وہ گھر آج بھی موجود ہے۔ اس گھر کو سعودی حکومت نے ایک لائبریری وہاں پر بنا دی ہے، اور وہ پبلک لائبریری ہے، وہاں عام لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، لائبریری میں چلے جائیں۔ لیکن جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جب یہ سعادت نصیب ہوئی 2013 میں، تو میں تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد اس گھر کو دیکھنے کی سعادت رکھتا تھا، اور میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لائبریری ہے۔ میں اندر چلا گیا، ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، میں نے انہیں اپنا کارڈ دیا کہ میں انہوں نے میرا کارڈ دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر فلاں فلاں، تو وہ بہت متاثر ہوئے مجھ سے، اور مجھے کہا کہ آئیے میرے ساتھ۔ بہت ٹوٹی انگریزی میری بھی تھی اور ان کی بھی تھی۔ جیسے ہی لائبریری میں ہم اندر کی جانب انتہائی سیدھے ہاتھ کی طرف ایک دروازہ تھا، اور وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ان صاحب نے جو بارش تھے اپنا کارڈ مجھے دیا، اور مجھے وہاں اندر اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ میں آپ سے واضح کر دوں کہ وہ کمرہ ہر ایک کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ انہوں نے وہاں پر مجھ سے انگریزی میں یہ کہا۔ میں نے جب اس کمرے کو دیکھا تو مجھے اس لائبریری سے یہ مختلف لگا، یعنی وہ لائبریری جس طرح فنیشنگ تھی، رنگ و روغن کے اعتبار سے یہ کمرہ فنش نہیں تھا، یعنی اس کی دیواریں جس طرح فنشڈ ہوتی ہیں وہ فنش نہیں تھی، اور نہ ہی وائٹ واش بھی اتنا زیادہ بہت نمایاں اور فنش تھا۔ اس کے چاروں طرف الماریاں تھی، کھلی ہوئی ریک تھے، اور بڑی بڑی کتابیں اس کے اندر اوپر نیچے رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ فرمایا، میں نے جب ان کا کارڈ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا وہ کسی مسجد کے پیش امام تھے اور اس لائبریری کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس وقت جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے، وہ کمرہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو آپ یقین کریں میرا روح کھڑا ہو، سبحان اللہ۔ اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ، تو وہ گھر تو پورا ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جہاں آپ، لیکن اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے، اسی لیے اس کمرے کو ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ تو میں یہاں پر اس بات کا اختتام کروں گا، اور اپنے جو ساتھی جائیں اب تو وہ اگر کوشش کریں کہ اس کمرے تک رسائی ان کی ہو جائے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ہم بیان کرتے رہیں اور یہ ختم نہ ہو، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں صفحات اور کتابیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، کیونکہ اس سیرت کانفرنس کا وقت مختصر ہے اور احباب گفتگو کرنے والے زیادہ ہیں، تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں سیدھا چلا جاتا ہوں۔ دیکھیے جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو ہماری خواہش خانہ کعبہ، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو سلام پیش کرنا۔
تو اس کے بعد ایک میں اکثر جاتا رہتا ہوں وقفے وقفے سے، تو میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں 12 ربیع الاول کی شب روضہ رسول پر گزاروں. اللہ کی کا کرنا دیکھیے کہ میں سعودی عرب گیا ہوا تھا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، 12 ربیع الاول آ رہی ہے 2 دن بعد. وہ مجھے وہاں چھوڑ کر آ گیا اور میں وہاں ہم دونوں وہاں پر ہم نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد رات 12 ربیع الاول آئی اور ہم مغرب کی نماز سے پہلے وہاں پر 12 ربیع الاول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو گئے. اور یہ سعادت ہمیں ملی کہ میں نے اپنی وائف کے ساتھ 12 ربیع الاول کی شب روضہ رسول کے سامنے کھلی آنکھوں گزاری. جو کچھ بیان کر سکتا تھا، جو کچھ دل میں تھا، وہ وہاں پر ادا کیا، اور صبح کی نماز وہیں پڑھ کر ہم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. یہ میرے ذاتی کہہ لیجیے کہ خیالات تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ نصیب کرے جو معجزہ، یعنی قرآن اگر ہم معجزے کے اعتبار سے اپنے نبی کا مطالعہ کریں تو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا، یعنی قرآن ہی ایک معجزہ ہے. کیسا معجزہ؟ قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاریں ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ تینوں کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اس میں جملے الفاظ تو دور کی بات، زیر زبر پیش بھی کوئی دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا. یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا، میں گفتگو کرتا رہوں گا، دیگر لوگ بھی کرتے رہیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بیان نہیں کر سکتے. باتیں بہت سی ہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جب میں روضہ رسول پر حاضر ہوا تو میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ سنا کر میں اختتام کرتا ہوں. تھی تمنا ریاض الجنہ میں ہو ایک سجدہ نصیب، تھی تمنا ریاض الجنہ میں ہو ایک سجدہ نصیب، جبیں کو جنت میں جھکانے کا اعزاز پا گیا ہوں. جبیں کو ماشاءاللہ جنت میں جھکانے کا اعزاز پا گیا ہوں. بس پا گیا ہوں. ماشاءاللہ، یہ میرے جذبات بہت کے وقت خوبصورت، ان الفاظ کے بہت ساتھ میں رخصت چاہوں گا، اور اس سلسلے کو ارشد صاحب آگے بڑھائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اپنا آپ جو وہاں گئے اور وہ تمام شیئر کیا ہم سے، بہت اچھا لگا. جتنے دوست ہیں تمام کو بہت دل و جان سے خوش آمدید، بہت شکریہ کہ وہ آئے. ہمارے ساتھ ایک کراچی کی جانی پہچانی معروف شخصیت، شاعرہ، مصنفہ، اور شاید ہم ایک پروگرام تو کر چکے ہیں، باقی احباب کے علم میں یہ بات لاؤں کہ ان کے نام سے کراچی میں ایک سڑک بھی ان کے نام سے منسوب ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں، ہماری خوش قسمتی زیب النساء زیبی آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زیبی آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ کہ میری جب بات ہوئی تھی تو آپا زیبی کے بہت سے بھی مشاعرے ہیں آج ہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے محفل کے لیے وقت نکالا. میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، اور ملتمس ہوں کہ آپ جو بھی ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہیں بحضور سرور کونین پیش کیجئے تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں. ایک دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. ایک بات تو یہ، چونکہ ابھی جی میں ضرور. صاحب کی بات سن رہی تھی تو اس سے مجھے بھی عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے نصیب ہوتی ہے، جس کی قسمت میں ہوتا ہے.
کہ میں نعت شاعرہ ہوں، نعت تو لکھتی ہوں، لیکن میں نعت کبھی نعت خوانی نہیں کرتی، پڑھتی نہیں ہوں، ترنم سے نہیں میں پڑھ سکتی، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہاں ہمارے برابر میں یہ پارک کی جگہ ہے، یہاں بہت بڑا نعتیہ پروگرام تھا. تو میری ایک نعت تھی، میں نے کہا کہ میں اسے آج ترنم سے پڑھوں گی. تو میرے شوہر نے مجھے منع کیا کہ سب لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہاری آواز بالکل بھی نہیں اچھی ہے، تم تحت اللفظ پڑھتی ہو، بالکل اسی طرح سے پڑھو. تو خواتین کا تھا، یہاں کافی بڑا تھا. تو میں نے کہا، میں سارا دن پڑھتی رہی نعت ترنم سے، کوشش کرتی رہی کہ اسے پڑھ سکوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے سب سے خواتین سے اور سارے لوگوں سے کہا کہ میری آواز بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ میرے جذبات ہیں، اور یہ نعت میں نے چونکہ خود لکھی ہے، میرے دل کے جذبات ہیں، میں اسے آج ترنم سے یہاں پڑھنا چاہ رہی ہوں. تو پتہ نہیں آواز میری اچھی تھی کہ نہیں تھی، تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے بعد جب میں نے نعت ختم کی تو سارے لوگوں نے مجھے بہت داد دی. اور آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے بعد مجھے وہاں سے بلاوا آ گیا اور میں عمرہ کرنے چلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے یہ لگا، ہم دور دور تک کہیں سے بھی یہ نہیں تھے آثار کہ ہم جائیں گے اور ہمارا اس طرح سے بلاوا آ جائے گا. اور میں نعت بھی یہاں پیش کروں گی. اس کے علاوہ میں میری ایک نعت تھی، وہ گلگت میں ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ میم میں آپ کی نعت یہ پڑھ لوں اپنی آواز میں. اس کو میں نے کہا جی ضرور پڑھ لیں. تو دیکھیے میری نعت میں کوئی کمال نہیں تھا، شاید اس کی آواز میں کمال تھا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرنا تھا. وہ نعت شیئر کی اس نے جب فیس بک پر، تو آج تک اسے چند ہی دنوں میں، یعنی کچھ ہی مہینوں میں 40,000 سے زیادہ لوگ اس نعت کو سن چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی بخشتے. تو میں اس وقت ایک ترکیب بند میں نے یہ لکھی ہے، اور 2 شعر کے بعد، دل کے قلم سے نعت لکھو تو کمال ہے، دل کے قلم سے نعت لکھو تو کمال ہے، آل نبی سے پیار کرو تو کمال ہے. جی، جھکنا ابس ہے جھوٹے خداؤں کے سامنے، اللہ کے حضور جھکو تو کمال ہے. سبحان اللہ. ترکیب بند میں ہے نعت. آپ سے حاصل ہوئی ہیں زندگی کی وسعتیں، آپ نے بخشی ہیں سب کو روشنی کی وسعتیں، آپ نے دی زیست کو شیشہ گری کی وسعتیں، آپ نے انسان کو بخشی آگہی کی وسعتیں، آپ ہی سے پائی ہیں پاکیزگی کی وسعتیں، آپ ہی سے نوع انسان روشنی آثار ہے، آپ ہی سے زیست اس کی ہر نفس زوبار ہے، آپ کا اقرار ہی اللہ کا اقرار ہے. آپ نے انسان کو دی ہیں بندگی کی وسعتیں، خلق کو اس کے ملی جلوہ گری کی وسعتیں، یا نبی ہے آپ ہی کی ذات تو ختم الرسل، آپ سے پاتا ہے تہذیب و تمدن ہر رجل، آپ سے انسان ہوا آئینہ دار جز و کل، آپ سے مسمار قصر تیرگی کی وسعتیں، آپ ہی نے تو مٹائی ہر بدی کی وسعتیں. یا نبی بس زندگی میں روشنی ہے آپ سے، ہر تمانت دلی ہر ایک خوشی ہے آپ سے، زندگانی ہر برائی سے بری ہے آپ سے، آپ نے بخشی ہیں سب کو ساتری کی وسعتیں. ساتری سطر چھپانا. آپ سے دنیا میں ہے شائستگی کی وسعتیں، آپ کی طاعت ہے بے شک طاعت رب جلیل، آپ کی طاعت سے انسان ہو گیا ہے صبح جمیل، آپ کی طاعت نبی اللہ ہے بے شک اصیل، سارے عالم میں نہیں ایسی کسی کی وسعتیں، مجھ سے کیسے ہوں بیاں میرے نبی کی وسعتیں. یا نبی جس نے بھی کی سچی محبت آپ سے، آئینہ اس پر ہے ہستی کی حقیقت آپ سے، پھیلی ہے بزم جہاں میں ہر صداقت آپ سے، چھائی ہیں ہر ایک پر صرف آپ ہی کی وسعتیں، آپ کے کردار نے دی زندگی کی وسعتیں، آپ ہی سے آدمی ہر ایک خدا آگاہ ہے اجالے بے مسلسل اور ضیا آگاہ ہے، ابتدا آگاہ ہے یہ انتہا آگاہ ہے، آپ ہی سے جز و کل میں روشنی کی وسعتیں، آپ سے ہیں زیست میں رخشندگی کی وسعتیں. یا نبی دونوں جہاں میں آپ ہیں یکتا جمال، دونوں عالم میں نہیں ہے آپ کی کوئی مثال، آپ جیسا کوئی بھی انسان نہیں ہے با کمال، اللہ اللہ آپ کے خلق جلی کی وسعتیں، بارک اللہ آپ میں پائندگی کی وسعتیں. یا نبی دیکھوں کبھی میں بھی مدینہ آپ کا، روشنی بردار بس ہے ایک کرینہ آپ کا، میرے دل میں ہے محبت کا خزینہ آپ کا،
بے قرار ہیں آپ میں تو سادگی کی وسعتیں، آپ نے بخشی ہیں سب کو بندگی کی وسعتیں، یا نبی زیب النساء زیبی کنیز کعب کی، یا نبی زیب النساء زیبی کنیز کعب کی، مرکز قلب و نظر اس کے فقط ہیں، آپ ہی اس کے دل میں ہو رہی ہے آپ ہی سے روشنی، آپ نے بخشی اسے ہر ایک خوشی کی وسعتیں، آپ سے ایکان میں پالیدگی کی وسعتیں۔ واہ، سبحان بہت بہت سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ماشاءاللہ، بہت 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 اچھا، بہت بہت بہترین، اور بہت شکریہ زیبی آپا، آپ نے وقت نکالا، ابھی آپ کو دوسری آن لائن مشاعروں میں بھی شرکت کرنی ہے، اگر آپ بالکل، کا زیادہ ٹائم لے لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت پھر آپ کو مدعو کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ تو بہت یہ تھیں زیبی آپا جنہوں نے بہت خوبصورت نعتیہ اشعار پیش کیے، اور اب میں ملتمس ہوں ایک بہت اہم ہماری ویب رائٹر کلب کے ممبر روح رواں، اور اچھا لکھتے ہیں، بہت لکھتے ہیں، رچ کے لکھتے ہیں، مصنف، کالم نگار، شاعری کرتے ہیں، آسٹریلیا سے افضل رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں۔ جی افضل رضوی صاحب، ایک سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز، افضل صاحب اپنا مائک آن کر لیجیے۔ میں سمجھا کہ میری طرف سے کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ ایک سیشن 40 منٹ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو میں معذرت جی کرتا ہوں تمام ٹھیک، احباب سے۔ جناب، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب، محترم مکرم جناب ارشد قریشی صاحب، اور دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج کی اس موسم انسانیت کانفرنس کے انعقاد پر من جملہ منتظمین اور شرکائے محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ وسیلہ سے ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے۔ آمین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ اس کا بہت عام ہے، اور کہیں بھی کسی بھی مجلس میں چلے جائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہو، اس میں یہ آیت کریمہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون، سلام اور صلات بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت بجائے خود اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کر دیا تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اب تمہارے اوپر یہ لازم ہو گیا۔ کیا لازم ہو گیا ہے؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام، خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات محترم، انسان اتنا لاچار ہے، اتنا بے بس ہے کہ جب وہ اس بے بسی سے تنگ آ جاتا ہے، لاچارگی سے تنگ آ جاتا ہے، اس کا دامن سمٹ جاتا ہے،
وہ सहराओं से घबरा जाता है, समुंदर के पानी से घबरा जाता है, उसे कोई रास्ता कहीं नजर नहीं आता, तन्हाइयों में गुम हो जाता है, तो वो एक ही ज़ात है जिसको पुकारता है, और वो ज़ात है रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब वो ज़ात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, उस ज़ात ने जिस हस्ती को अपना आखिरी रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा, उस हस्ती की शख्सियत, उस हस्ती का अपना वजूद कुरान की नज़र में क्या है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कि उनकी जो जिंदगी है वो उसमें तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले इमरान की आयत 31 में बहुत ही खूबसूरत बात जो है वो बयान फरमा दी। अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कुल, ए पैगंबर आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फिर मेरी पैरवी कर लो, यानी अताते रसूल कर लो। फिर क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हारा अपना दोस्त बना लेगा, अल्लाह तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और जब अल्लाह दोस्त बन जाएगा तो फिर क्या होगा? आयत के अगले हिस्से में कहा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो फिर तुम्हारे गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत ही गफूरुर रहीम। हज़रत मोहतरम, जिसकी पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है उस हस्ती के बारे में रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको नहीं भेजा गया लेकिन तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। देखिए, ये जब कुरान हकीम में एक खास मकाम पर मुफस्सरीन इसको बयान करते हैं कि जब सीगा नफी का लाया जाता तो मुराद उससे पॉजिटिव ली जाती है, नहीं भेजा गया लेकिन दोनों सारे जहानों के लिए। यहाँ पे जो है वो आलमीन कहा गया है, कोई आलम नहीं कहा, तो इसमें वो आलम भी शामिल हैं जिनका हमें अभी इदराक भी नहीं है। और फिर आगे चलकर सूरा अद-दुहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और फरमाया अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब चर्चा कैसे हो सकता है? अल्लाह की नेमतें बहुत हैं। अल्लाह ने हमें सांस की नेमत अता की है, अल्लाह ने हमें पानी पीने के लिए अता किया है, अल्लाह हमें रिस्क देता है, अल्लाह ने हमें अच्छे अच्छे मकानात रहने के लिए दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो हमें अता की है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात है, वो शाफ़े माशर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाना है कि ए महबूब, अगर आपकी तख्लीक करना मकसूद ना होता तो मैं ये कायनात की तख्लीक नहीं करता। गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं। ऐसी तख्लीक कायनात कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आए, वो सब के सब आपके पीछे जमात में नमाज पढ़ते हैं। आप उन सब के इमाम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, खत्मुल मुरसलीन हैं। 313 जो रसूल आए आप उनके भी इमाम हैं, और 1,24,000 या 44,000 जो अंबिया अलैहिस्सलाम आए उन सब के भी आप इमाम हैं। हज़रत मोहतरम, चंद एक हवाले आपके सामने रखूंगा। इब्ने असाकिर बहुत बड़े मौर्रख हैं, वो जलहमा बिन अरफता से रिवायत करते हैं कि अरफता कहते हैं कि मैं मक्का में आया तो वादी मक्का में कहत था, कुरैश तंग थे, ज़बू हाथ थे, सबके सब हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह जो है वो किसी तरह से बारिश बरसा दे। हज़रत अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके तो बैतुल्लाह शरीफ में आए, और जैसे ही मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह की दीवार के साथ मस किया तो इब्ने असाकिर लिखते हैं कि कहीं बादल का नामो निशान न था, लेकिन देखते ही देखते न जाने कहां से बादल उमड़ आए
اور ایسے برسے کہ جیسے برسنے کا حق ہو، اور مکہ کے قرب و جوار میں سبزہ اگایا، لوگوں میں جو ہے وہ ریل پیل ہو گئی۔ اور اسی موقع پر حضرت ابو طالب نے کچھ اشعار بھی کہے تھے جو عربی زبان میں ہیں۔ ابو طالب فرماتے ہیں وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اور یہ حوالہ الرحیق المختوم میں ہے، صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کو ابن عساکر کے حوالے سے درج کیا ہے۔ اور یہ وہی واقعہ ہے جس کی طرف مولانا حالی نے اپنی مسدس میں بڑی طوالت کے ساتھ جو ہے اشعار لکھے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اور سو آن، ایک لمبی، وہ آپ کو پتہ ہے مسدس میں یہ سارے واقعات جو ہیں وہ درج ہیں۔ اب علاوہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم شباب ایک بہت بڑی مثال ہے، امانت کی، صداقت کی، شجاعت کی، بہادری کی، دلیری کی، فلسفے کی۔ آپ دنیا کا کوئی محکمہ نکال لیجئے، کوئی شعبہ نکال لیجئے، اس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے۔ ایک کمانڈر کی حیثیت سے آپ کو میدان بدر میں، میدان احد میں ایک عظیم کمانڈر کے طور پر نظر آئیں گے، مکہ میں، وادی طائف میں، مدینہ میں ایک عظیم مبلغ کے حیثیت سے آپ کو نظر آئیں گے، اور جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، وقت کی قلت تو نہیں ہے؟ جی ارشد ریسا، وقت کی قلت تو نہیں ہے؟ قلت ہے، تھوڑا مختصر کر دیجیے۔ جی افضل صاحب آپ جاری رکھیں، میں معذرت چاہتا ہوں میرا مائک آف تھا، آپ جاری رکھیے۔ جی جی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، آج ہی وہ میری نظر سے گزرا۔ امریکہ میں ایک فزسٹ تھے، پچھلی صدی میں 1987 میں ان کا انتقال ہوا، عبد الاحد کے نام سے وہ اس دنیا سے مسلمان ہو کر گئے۔ 1978 تک وہ اللہ کے انکاری تھے اور وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کچھ دلائل میں ڈھونڈ سکوں کہ جس سے یہ ثابت کر سکوں کہ اللہ کا وجود نہیں۔ اب کسی طرح سے ان کے مطالعے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب آ گئی، اور کتاب میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ان کے سامنے آئی، اس میں دو چیزیں صرف آئیں۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ اللہ کا انکار تو کر دو گے، اللہ کا انکار، یو کین ڈینائی گاڈ بٹ یو کین ناٹ ڈینائی محمد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاؤ وڈ یو ڈینائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ تم اللہ کا انکار تو کر سکتے ہو لیکن تم محمد اور رسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ He said later I stopped my research۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ریسرچ روک دی۔ کہتا ہے کہ مجھے میرا جواب مل گیا کہ محمد اور رسول اللہ اس دنیا میں آئے اور ان کی جو سیرہ ہے اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اور وہ شخص جو ہے وہ علامہ اقبال کے صرف ان 2 جملوں کی وجہ سے اپنی ساری ریسرچ جو ہے بند کر کے ہلکا بگوش اسلام ہوا اور اس دنیا سے
1987 میں ایک مسلمان کی حیثیت سے گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضرات محترم، جہاں تک آج کی اس کانفرنس کا اصل موضوع تھا محسن انسانیت، تو میں عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ مکہ سے ہجرت کرنا بھی انسانیت پر احسان تھا، مدینے کو اپنا مسکن بنانا بھی انسانیت پر احسان تھا، بدر کے میدان میں اسلام کو سر بلند کرنا بھی انسانیت پر احسان تھا، خندق میں شکم پر پتھر باندھ کر صحابہ کے ساتھ مشقت کرنا بھی انسانیت پر احسان تھا، احد کے میدان میں شہادت امیر حمزہ پر صبر کرنا بھی انسانیت پر احسان تھا، بیعت رضوان میں بھی انسانیت پر احسان تھا، فتح مکہ کے موقع پر ایک روایتی فاتح کے عمل سے ہٹ کر عام معافی کا اعلان کرنا بھی انسانیت پر احسان تھا، اور اہل اسلام پر احسان عظیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاف معشر ہیں۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے تو دوبارہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کا ہے ایک اور پروفیسر صاحب کا۔ تو وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے، میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اجازت چاہوں گا۔ آپ سب حضرات کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ افضل رضوی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت اچھی اور بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور تمام ان احباب کا مشکور جو اس کانفرنس میں شامل ہیں اب تک۔ کچھ لوگ تھے ابھی جو ہمارے پاس نہ جانے وہ دوسرے سیشن میں اب تک نہ آئے، تو اگر کسی دوست سے ان کا رابطہ ہوتا ہے تو انہیں ذرا بلا لیجئے۔ ایک خالد شیخ صاحب ہیں، عطا تبسم صاحب ہیں، میر افسر امان صاحب کو میں بارہا میسج آج میں نے کیے کئی دفعہ، وہ آ جاتے، تو اگر کسی کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ کر لیجئے۔ اور جھنگ سے عقیل محمد عقیل بشیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، مصر سے حاجر راشد ہمارے ساتھ تھیں لیکن آف لائن ہو گئیں، وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ٹیکساس سے سول ایویشن اسکول کی سابقہ پرنسپل ناظمہ اطہر صاحبہ بھی ابھی آئی تھیں، لیکن وہ اس سیشن میں دوبارہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو خیر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اظہار خیال کے لیے۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اب میں دعوت دوں گا جھنگ سے محمد عقیل بشیر صاحب کو کہ وہ اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اس میں آپ کا بہت شکریہ، اور تمام احباب کو بہت شکریہ کہ اتنے بڑے لوگوں کی محفل میں اس ناچیز کو بھی موقع ملا اپنی بات کرنے کا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، ان کی شان میں کچھ عرض کرنا ہی انسان کی بقا کا سبب ذریعہ ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح رئیس صاحب نے فرمایا کہ پہلے
جو امتیں تھیں ان کے انبیاء کرام جو رسول یا انبیاء آتے تھے وہ خاص وقت علاقے یا قوم کے لیے ہوتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تا قیامت تک کے لیے اپنا نبی رسول بنا کے بھیجا اور آپ کو خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر انور پر سجایا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی اسماء گرامی رؤوف الرحیم اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ اگر آپ سورۃ توبہ کی آخری آیت کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی اپنی کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا، کہیں بھی کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے نبی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان کے لیے میں نے اپنے اس نبی رحمت کو مبعوث فرمایا۔ آج مجھے لب کشائی کا تھوڑا سا موقع ملا ہے کیونکہ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنا جو ہے وہ میں بول سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ جو لمحات ہیں میری بخشش کا سبب بن گئے، اور روز قیامت آپ سب لوگوں کی وجہ سے جو مجھے یہ موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اللہ قبول فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں میری بخشش فرمائے۔ سب سے پہلے بھائی میں فرانس کے صدر اور یہ یورپ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، میں پورے دل اور جان اور پورے ایمان سے اس چیز کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں اس فرانسیسی صدر پہ سخت الفاظ کے ساتھ لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی رحمت ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو، اور اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، تو اس میں سے ایک مشرک تھا، وہ بھاگ کے خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا، تو جب وہ صحابی سے قتل کرنے لگے تو وہ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا تھا، تو وہ پلٹے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہاں اسی جگہ پہ قتل کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس طرح کا تصور کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ یورپ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہے اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہے۔ یہ وہ جس طرح آزماتے ہیں ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں وہ رمق باقی ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں، انہی میں سے محمد بن قاسم اور خالد بن ولید پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت دور ہے، ہم بہت دور ہیں وہاں سے، تو ہم کچھ کر نہیں پاتے، لیکن یہ چیز ہے کہ ہم ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنی حکومت کو یہ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آواز ان لوگوں میں شامل ہو جائے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ ممکن ہے کہ یہی لمحات ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے لیے کیا عرض کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سارے مکہ فتح مکہ کے موقع پر سارے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور آپ کریم کے بیٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں جو انہوں نے معافی کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا۔ اب چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے موقع پر 70 سے زائد مرتبہ پر نماز جنازہ پڑھی، اور جب آپ مدینہ واپس پلٹے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ اس کا رنج اور غم فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے انصار جو ہے وہ اپنے شہداء پہ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اسی ہستی کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنج دیا، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرنا،
میرے سامنے نہ آیا کرنا، لیکن آپ نے ان کو بھی معافی دی۔ آپ کے سامنے ہے جن جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ اٹھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا عملی نمونہ تھے۔ آپ کے دل مبارک نے ان تمام مصائب اور تکالیف کو برداشت کیا، لیکن کفار مکہ کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ طائف کی وادی میں دیکھ لیں، طائف کی وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ ملک الجبال آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان سب جو طائف کے لوگ اہل طائف کو پیس کے رکھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن ممکن ہے کہ ان میں سے آنے والی جو لوگ ہوں گے، جو ان کی نسلیں ہوں گی، وہ مجھ پر ایمان لیں۔ تو ذکر خیر البشر کا تو اب میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نہ میں رائٹر ہوں، نہ میں عالم دین ہوں، میں تو چھوٹا سا ایک ناچیز سا انسان ہوں۔ مجھے تو بس یہ بہت بڑی سعادت ملی ہے کہ میں آپ جیسے مکرم و مشرف لوگوں کو سن رہا ہوں، اور میں نے اپنی حاضری لگوائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اعزاز جی حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز جی حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ گنبد خضرا نہیں کوئی۔ بہت مہربانی ارشد سبحان بھائی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ عقیل بشیر صاحب کہ آپ نے وقت دیا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور بہت سے دوست ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ دوسرے سیشن میں نہ جانے۔ شیخ خالد زاہد صاحب کا منتظر ہوں میں کہ وہ آ جاتے تو اپنے خیال کا اظہار کرتے۔ ہمارے ساتھ سلیم اللہ شیخ صاحب موجود ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ ملتمس ہوں سلیم اللہ شیخ صاحب سے، جو نہ صرف مصنف ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھے لکھاری ہیں، اور بہت سرگرم رہتے ہیں، اور ہماری ویب رائٹر کلب کے بہت اہم ذمہ دار ہیں۔ ملتمس ہوں سلیم اللہ شیخ صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ آ رہی ہے جناب۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں ہماری ویب رائٹرز کلب اور ہم سماج کا پلیٹ فارم سجانے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن میں سر فہرست محترم ارشد قریشی صاحب ہیں، اور اس کے بعد ہمارے محترم ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب ہیں، کہ جن کی کوششوں سے آج یہ بابرکت محفل منعقد ہوئی، اور ہم ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جدید ٹیکنالوجی کی برکت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی۔ اب جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، تو اس میں محترم ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب نے، افضل رضوی صاحب نے، اور ابھی جو ہمارے بھائی تھے محمد عقیل بشیر صاحب نے، انہوں نے کافی گفتگو کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں اپنی بات یہاں پر رکھ سکوں، اور آج جو میری گفتگو ہوگی اس کے 3 نکات ہوں گے۔ پہلا سیرت کے حوالے سے، دوسرا آج کا دور، اور تیسرا ناموس رسالت۔ سب سے پہلے جہاں تک ہم بات کرتے ہیں محسن انسانیت کی، تو یہاں پر کافی گفتگو ہوئی، میں بھی اس میں صرف اپنا حصہ ڈال کر سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، وہ اپنے دور کا ایک غیر متمدن ترین معاشرہ تھا، بالکل جاہل اور اجڑ قسم کا معاشرہ تھا، جہاں پر لوگ خانہ خدا کا برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، جہاں پر یتیموں کا مال کھانا بڑی عزت اور فخر کی بات سمجھی جاتی تھی،
اور جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کو باندھی سمجھا جاتا تھا، بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا اور بچی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے سے ظلم و ستم مٹانا شروع کیے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں پوری سیرت مبارکہ اس حوالے سے بھری پڑی ہے۔ سب سے پہلے مکے میں دیکھتے ہیں کہ مکے میں وہ لوگ کہ جو بدترین ظلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پڑوسی ہوا کرتے تھے، ان کا بھی نام ابو سفیان تھا، لیکن یہ وہ ابو سفیان نہیں تھے جن کا تاریخ میں نام ملتا ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے ابو سفیان تھے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاید کزن بھی تھے۔ ان کی طرف سے جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے تو ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، اے اہل قریش، کیا پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ تاریخ میں صرف یہی ایک مثال ملتی ہے کہ پیارے نبی نے اگر کسی بارے میں کبھی کوئی احتجاج کیا یا تنگ آ کر کوئی بات کی تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، جیسا کہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، اور ابھی ہمارے یہ محترم جو عقیل بھائی تھے انہوں نے بھی حضرت وحشی کا ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں، اور مکہ کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ اب لوگوں کے اندر کوئی تبلیغ کارگر نہیں ہو رہی تو آپ نے سوچا کہ چلو مکہ سے نکل کر طائف کی طرف چلتے ہیں، اور طائف کی وادی میں پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی سرداروں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی انسانیت سو سلوک کیا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، اور نہ صرف اس پر بلکہ پھر محلے کے بستی کے اوباش ترین لڑکوں اور نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پتھر مارتے تھے اور تاک تاک کر گھٹنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ایک باغ میں جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی اور انہوں نے جوتا اتارنے کی کوشش کی تو خون بہہ بہہ کر جوتوں میں جمع ہو گیا تھا اور جم چکا تھا اور جوتے جم چکے تھے۔ اس موقع پر اب ذرا آپ اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھیے گا کہ اگر کسی معاشرے میں کسی فرد کے ساتھ اتنا ظلم ہو اور اس کو بدلہ لینے کا موقع عطا کر دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محسن انسانیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ادب سے سلام عرض کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک فرشتے اور ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ معاملہ سارا دیکھ لیا، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ آپ جو حکم دیں وہ کر دیا جائے۔ پہاڑوں کے فرشتے ادب کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو طائف کی وادی جن دو پہاڑوں کے درمیان ہے ان دو پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ کوئی فرد اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کرتا ہے، اس طرح کا سلوک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی ذرا سی زیادتی کرتا ہے تو ہم کم از کم برابر کا بدلہ تو لینا چاہتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ لوگ میرے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے، شاید ان کی نسلوں میں لوگ آئیں جو ایمان لے کر آئیں، اور آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح مکہ کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو ہے کفار ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، یعنی کفار مدینہ نہیں آئیں گے بلکہ ہم مکہ میں چڑھائی کریں گے۔ پورا پلان ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ مکہ میں جائیں گے تو خون خرابہ ہوگا، ان کے کچھ رشتہ دار وہاں موجود تھے اور وہ محض ان کو بچانے کے لیے ایک رکا دے کر روانہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دیتے ہیں، جس عورت کے ذریعے وہ رکا بھیجا جا رہا تھا پیارے نبی سوار بھیج کر اس کو بلوا لیتے ہیں، خط پکڑا جاتا ہے۔ اب آج کی دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے، یعنی حالت جنگ میں آپ اپنے جو ہے ملک کی اہم ترین نقل و حرکت یا اہم ترین راز جو ہے مخالف کو دے رہے ہیں۔ آج کی اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسے شخص کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
میرا معاملہ یہ تھا کہ میں صرف چاہتا تھا کہ میرے رشتے دار جو ہیں وہ بچ جائیں، بس اس کے علاوہ میری کوئی سوچ نہیں تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ قائم ہو جاتی ہے، اور ریاست قائم ہونے کے بعد اب ذرا سا یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں مکہ کے اندر ان کی نوعیت دوسری ہے اور مدینہ کے اندر ان کی نوعیت دوسری ہے۔ مکہ کے اندر توحید، آخرت، رسالت پر ایمان اور نیکی کا حکم ہے، لیکن مدینہ میں آ کر احکامات کی نوعیت تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے، اور نیکی، توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ اب شریعت بھی نازل ہو رہی ہے، اب حدود اور اس کے ساتھ ساتھ سزاؤں کا بھی نفاذ ہو رہا ہے۔ اب ایسے معاشرے میں آ کر جب آپ شرعی معاشرے کو قائم کرتے ہیں تو پھر معاشرہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ معاشرہ کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ایک دفعہ دو صحابہ کرام لڑتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچی ہے، اور دونوں لڑ رہے ہیں۔ پیارے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اب بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ بچی یتیم ہے، میں اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا بھائی جو ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا حق ہے اور یہ مجھ سے میرا حق چھیننا چاہتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے وہ معاشرہ کہ جہاں بچی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، جہاں سگی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قبر میں اتار دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ احسان برپا کر دیا، یہ احسان کر دیا ان کے لیے کہ اس معاشرے کے لوگ ایک یتیم بچی کی کفالت کے لیے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ بھی بڑے لطیف انداز میں فرماتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی تو پھر ایسے معاملے میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر میں کسی ایک کے بھی حق میں فیصلہ کروں گا تو دوسرا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، دوسرے کی حق تلفی ہوگی، تو پھر اس کے لیے میں قرآن دازی کرتا ہوں۔ اور آپ نے پھر قرآن دازی فرما کر ایک بھائی کو جو ہے وہ بچی عطا کر دی، اور دوسرا بھائی جو روتا جاتا ہے کہ ہائے میرے نصیب۔ یہ انسانیت کی معراج ہے، معاشرے کا آپ انقلاب دیکھیے۔ اسی طریقے سے جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے، ہم دوبارہ پیچھے چلتے ہیں، جو بات ذکر ہو چکی ہے، میں صرف ایک دفعہ اور دہراؤں گا کہ سلیم وہ بھائی، لوگ سہمے جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ جی سر۔ سلیم بھائی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، شاید سیشن اگر ختم ہوگا تو ہم دوبارہ ریکنیکٹ ہو جائیں گے، سیم لنک پر آپ کلک کر کے آ جائیں گے، کیونکہ ابھی شیخ خالد صاحب اور شاید عارف ناز صاحب ہیں، وہ بھی اظہار خیال کریں گے، تو ہم موجود ہوں گے ریکنیکٹ میں۔ جی سلیم بھائی جاری رکھوں میں؟ جی جی بالکل۔ ہاں، تو پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہ تو بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلا حصہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، آج کا دور۔ آج کے دور میں آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے، پہلے بھی منایا جاتا تھا، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے کہ اب ہمارے اندر سیرت مصطفیٰ نظر نہیں آ رہی، صرف ہمارے اندر ایک جوش پایا جاتا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا، پروفیسر عنایت علی خان صاحب نے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے دل سے میں نے بھلا دیا۔ میں اس حوالے سے ایک بات، بہت اہم بات ہے، وہ بات کہنا چاہتا ہوں بالخصوص کراچی کے حوالے سے۔ مجھے نہیں پتا کہ دوسرے شہروں میں کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کراچی میں اب ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پورے شہر کے اندر جلوس نکلتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پہلے ان جلوسوں میں کھانا کھلایا جاتا تھا، کھانا بٹتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ایک صورتحال یہ آئی ہے کہ لوگ 5 روپے والے پاپڑ، 2 روپے والی ٹافیاں لے کر نکلتے ہیں، اور پھینک کر وہ ٹافیاں اچھال کر بانٹتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سوں کی نظر میں یہ اچھا کام ہو، لیکن کچھ پیمانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا ہے، تو کچھ پیمانے ہمارے پاس بھی اس کی جانچ ہیں کہ کیا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور اس کی خوشی میں یہ سب کر رہے ہیں،
تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سا ایسا فرد ہے جو اپنے گھر میں کسی بچے کی پیدائش پر پاپڑ بانٹتا ہے؟ کیا ہم اور آپ بانٹ سکتے ہیں؟ آپ کسی کے گھر میں اگر یہ 5 روپے والے پاپڑ کی تھیلی لے کر جائیں کہ جی میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس خوشی میں یہ 5 روپے والے پاپڑ لے کر آیا ہوں یا 2 روپے والی ٹافی آپ کی نظر کرتا ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاس کرتے ہوئے ٹافی تو رکھ لے، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے جو وہ باتیں کرے گا کہ یار اس کی اتنی اوقات نہیں تھی، اس کو اتنا خیال نہیں تھا کہ کسی کو کیا چیز دینی چاہیے، لیکن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر یہ چیز کرتے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے معاشرے میں کوئی فرد اپنے کسی عزیز کسی بزرگ کے مرنے پر، اس کی فاتحہ پر، اس کی سویم پر، اس کے 40ویں پر یا اس کی برسی پر اس طرح کا چھچورا پن کرتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرتا ہے تو پھر تو ہمیں اس کو اجازت دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم اپنے کسی بزرگ جی ہاں تو دیکھیں، اگر ہم اپنے کسی عزیز کسی بزرگ کے انتقال پر ہم اس کے 40ویں پر، اس کے کل پر، اس کے سویم پر پاپڑ ٹافیاں نہیں بانٹ سکتے شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وصال پر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں آج کے دن تشریف لائے تھے، دونوں لحاظ سے یہ چیز انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اس طریقے سے سڑکوں پر انسانیت کی تبدیل کریں، لوگوں کو سڑکوں پر جو ہے اپنے آگے پیچھے نچائیں، ان کو اس طرح گھمائیں، اور جب آپ پاپڑ پھینکتے ہیں تو آپ ذرا کبھی کیمرے کی آنکھ سے وہ مناظر دیکھیں کہ کس طرح لوگ چھینا چپٹی کرتے ہیں۔ یہ کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن کا پیغام ہونا چاہیے۔ آج کے دن تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و افکار کو اپنانا چاہیے۔ بالکل۔ اب میں آتا ہوں اپنی گفتگو کے اختتامی حصے کی طرف۔ ناموس رسالت کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم ایک جذباتی قوم ہے اور ہم ہر معاملے کو وقتی طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں معاملات کو مستقل بنیادوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرانس کے اندر جو معاملہ ہوا یہ کوئی آج پہلے تو نہیں ہوا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد عرب معاشرے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہے ہیں اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اگرچہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ان سب کی ان شرارتوں سے بالا تر ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں، بحیثیت امت ہمارا بھی کچھ فرائض بنتے ہیں۔ ہر دور میں گستاخ لوگ آتے رہے، گستاخی کرتے رہے، بلکہ سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب کی اس حوالے سے ایک بہت اہم گفتگو کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ گستاخ تو پہلے بھی تھے، لیکن پہلے چونکہ جاہل تھے تو وہ گالیاں دے دیا کرتے تھے، کچرا پھینک دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ کفر مہذب ہو گیا ہے، متمدن ہو گیا ہے، تہذیب یافتہ ہو گیا، پڑھ لکھ گیا، تو اب گالی نہیں دیتے، اب وہ کیا کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو کفر کی فطرت نہیں بدلی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا صرف وقتی طور پر صرف یہی کام کرتے رہیں کہ دائرے کریں، وقتی طور پہ ہم آواز اٹھائیں، اس کے بعد دوبارہ چپ ہو جائے؟ جدید دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو گزشتہ 2 اشروں میں 9/11 کے بعد سے باقاعدہ منظم طریقے سے جو ناموس رسالت اور توہین قرآن کے حوالے سے جو چیزیں اٹھ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے پھر ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت کوئی مشترکہ لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ پچھلے 1 ہفتے سے بحث چل رہی ہے کہ جی ہمیں فرانس کے جو بسکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم فرض کریں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیتے ہیں، کرنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پچھلے 20 برسوں میں ہم نے اس کے متبادل کوئی کام کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی ہم نے۔ ہمارا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ادھر گستاخی ہوتی ہے، تھوڑا شور شرابہ ہوتا ہے، اس کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے مغربی دنیا کے کچھ لوگ اٹھ کے معافی کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، جبکہ میرے نزدیک یہ حق ادا نہیں ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے پہ اپنی چیز لے کر آئیں، اس کی پبلسٹی ہو اسی سطح پر،
کیونکہ اس میں صرف چیز کا نہ ہونا نہیں بلکہ چیز کی پبلسٹی اور پذیرائی ہونا بھی اہم ہے. تو موجودہ دور میں ہمیں اس طرف بھی اپنی توجہ رکھنی چاہیے کہ مغربی ممالک یا گستاخ ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے. بائیکاٹ کریں لیکن اس کا متبادل بھی تلاش کریں. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری یہ نشست سجی تھی اس کے اندر میری طرف سے یہی کچھ بکری گفتگو تھی، اور شاید بہت زیادہ بارفت بھی نہ ہو سکی ہو، لیکن جو کچھ میرے ذہن میں تھا، جو کچھ میرے محسوسات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھے الفاظ سیر حاصل گفتگو کی تینوں موضوع پر جو آپ نے ابتدائی گفتگو میں بتایا. اب بالکل صحیح کہا، یہ جو آپ لیکن فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ آئے، خوش آمدید جو بھی ہیں. فرانس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں یہ جس طرح بھی کر رہے ہیں، ایک تو ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں علم، یہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو آپ پر بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. لیکن ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں ہمارے اتحاد کو توڑا. ایک طاقت پہلے ہم ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. جتنا کرتے ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے قطع کوئی بھی رسول اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. الحمدللہ ان کی شان، ان کی تا قیامت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گی. تو عطا تبسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ عطا بھائی آئے تیسرے سیشن میں. اور تو اب میں ملتمس ہوں جناب ایک بہترین لکھاری، کالم نگار، شاعر جناب شیخ خالد زاہد صاحب سے، جو ہمارے رائٹر کلب کے بھی بہت اہم ذمہ دار ہیں. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ارشد بھائی کہ آپ نے ماشاءاللہ مطلب بہت کم وقت میں اتنی بہترین محفل سجا لی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اور افضل صاحب، کریم اللہ شیخ صاحب، ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو سیرت النبی پہ کی گئی. تو میں اپنے آپ کو وہاں تو نہیں دیکھتا کہ میں سیرت النبی پہ کوئی کچھ بول سکوں، لیکن میں اس چیز کو جس طرح دیکھتا ہوں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے لیے چھوڑا، جو کچھ ہمارے لیے برداشت کیا، جس قسم کی صعوبتیں، جس قسم کی تکلیفیں جو گفتگو میں کہی گئی، تو کیا ہم اس کا کچھ حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم بے شک سیرت النبی پر کانفرنس بھی، اسلام آباد میں کانفرنس چل رہی ہے، دنیا جہان میں مطلب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. ایک ایمان کی تازگی کے لیے بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ جو ان محافل میں شریک ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، وہ کتنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حب رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں ان کے طرز پر جو ہے وہ گزار رہے. کہہ دینے میں، لکھنے میں ہم کیا کچھ نہیں کر دیتے، اور حقیقت ہے لکھنے والوں نے کیا کچھ لکھ دیا ہے. اور بے شک دل کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا صرف ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امور کو، جیسے کہ آج ہم نے اسلام کو ٹھیکے پہ دیا ہوا، بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. مطلب مسجد کا جو امام ہے وہ اس کا کام ہے جی اذان دینا، نماز پڑھانا، ٹھیک ہے، نکاح پڑھانا،
نماز جنازہ پڑھانا، بچے کے کان میں اذان دینا، یہ ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہے، اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے یہ سارے امور جو ہے سویم 42 پہ نیاز فاتحہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ آ کے یہ سارے کام. تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہتے تھے کہ مطلب ہم کمائیں صبح سے شام تک نوکریوں پہ، اپنے ڈیوٹیوں پہ، اور مطلب اپنی آسائشوں کے لیے جو ہے تگ و دو کریں؟ ہم جو دنیا، جو یورپ کی، جو کفار کی ہمارے لیے جال بنا گیا ہے، کفار میں جو ہمارے لیے جال بنا ہے آسائشوں کا، میں کہتا ہوں کیا ہم اس جال میں اپنے آپ کو خود گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں لے کے جاتے ہیں؟ کیا ہم ہر ممکن کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس جال میں جکڑے جائیں؟ ہمیں ہر آسائش جو اس وقت دنیا میں دستیاب ہے ہماری کوشش ہے کہ وہ ہم تک ہمیں ملے. تو جس چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے، کیا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کوئی وہ نہیں ہے، مطلب ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اسلام کو، ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہم نے مطلب مذہب اور دین، جبکہ اسلام تو دین ہے، مذہب ہندو مذہب ہے اور بے تحاشا مذاہب ہیں جو چھوٹے چھوٹے، صرف جن کا مقصد جو ہے نا، مطلب جن کی جو مذہبی پریکٹس ہوتی ہے وہ پریکٹس کے طور پہ ہوتی ہے، اور دنیاوی امور کا ان کے مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. جبکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ایک مطلب سوئی سے لے کے اور پہاڑ تک اور ہاتھی تک کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے ملنا ہے، مطلب ناخون کاٹنا ہے، آپ نے جو بھی آپ کا طرز عمل ہے زندگی میں، جو آپ کو ضرورت ہے جس چیز کی گزارنے کے لیے زندگی کے اندر، وہ تمام امور کا احاطہ کرتا ہے. سیرت النبی اس تمام امور کا احاطہ کرتا ہے. تو ہم لوگ کیوں صرف محدود اور ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو ہم بآسانی اور بہت مطلب بغیر کسی خصوصی اہتمام کے جو ہے اس کو کر لیتے ہیں، اس کو ہم کرنے میں جو ہے تردد نہیں کرتے، اور جہاں ہم لازم ہم پہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے اوپر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ نافذ العمل کریں، تو ہم وہاں پہ مطلب تھوڑے سے شائنس کہتے ہیں اس کو، کچھ ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور تم یہ کیا کر رہے ہو، اور یہ اس طرح سے. تو ایسا کیوں ہے کہ مطلب صرف ہم نے مذہب کو جو ہے وہ کیوں وہ رکھا ہوا ہے، ہم دین تک رسائی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہمیں کیا اس چیز پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم سیرت النبی پڑھتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی جو ہے وہ اس سے باز کیوں ہے؟ ہم اس سے کیوں مطلب اس سے قریب کر نہیں جاتے، اس کے قریب نہیں جاتے کہ ہم اس کو اپنے اوپر مطلب اپنے اخلاق میں، اسلام کی جو بنیادی وہ ہے، یہ اخلاق سے جو ہے وہ پہلا آپ کو صادق اور امین جو ہے اسلام سے پہلے کہا گیا. تو مطلب وہ چیز کہاں آج اگر فرانس کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی ایسے ملعون کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اس کی جرت کیسے ہو رہی ہے یہ کرنے کی. ہماری کمزوریاں، ہماری تقسیم، ہم کتنے حصوں میں بٹ چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب بٹ چکے ہیں تو کمزور ہو چکے ہیں. ابھی اسرائیل کو مانا گیا، 5-6 ممالک ہمارے مطلب ایک بڑے جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، تو سامنے والا کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اب اس میں نہیں ہے یہ کہ جو ہمیں ایک سخت کوئی موقف دے سکیں گے. تو ارشد صاحب میں تھوڑا سا مطلب شاید جذباتی لگ رہا ہو کہ میں کچھ مطلب جذباتی گفتگو کی طرف چلا گیا، لیکن میرا حقیقی ایک وہ یہ ہے موقف ہے کہ ہم نے عملی اسلام سے جو ہے اپنے آپ کو باز رکھا ہوا ہے. لوگ ہیں جو اس قسم کی جدوجہد میں اور یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت ایک آپ نے کوئی ایک کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی مخصوص اس میں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے.
आज जिंदगी, इसी जिंदगी के अंदर जो है ना वो लोग गुजार रहे हैं इस तरह से। तो बस अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें पहुंचना नसीब हो, हमको उनकी शफाअत जो है वो मिल जाए, तो हम अपने कामों से, हम उनकी सुन्नतों से जो है वो करके, उस पर अमल करके तो हम कहीं पहुंच सकते हैं, वरना हमें खुद पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। शेख खालिद जाहिद साहब हमारे साथ थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे, बहुत उम्दा गुफ्तगू की। अल्लाह ताला इंतहाई जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हमारे साथ हैं नाज आरिफ साहिबा, कराची की मारूफ शायरा हैं और अदबी समाजी महफिलों में बहुत सरगर्म रहती हैं। नाज, अगर आप कोई इज़हार ख्याल करना चाहती हैं या कोई नातिया कलाम पेश करना चाहती हैं तो मैं मुल्तमिस हूँ कि आप कीजिए। नाज, आपका माइक ऑफ है शायद। जी सही, आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, तो सबसे पहले तो अरशद अर्शी आपको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन मसाइल की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। बहुत ज़रूरी है, जितनी तेज़ी से हमारा माशरा इल्म व अदब की तरफ और उससे वाक़फ़ियत हासिल कर रहा है, वहाँ हर तरह की शक व शुबात और लिखारी हर तरह के हैं, और जब तक हम एक मरकज़ और एक नुक्ते पर, उस महवर पर नहीं पहुँचेंगे तो, और मनाने का तरीका और ये सब चीज़ें मतलब एक मरकज़ तक जब तक सही मरकज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस तरह वावेला मचाते हुए, शोर गुल मचाते हुए मोहब्बतों का इजहार जो हमारी नज़र में है उससे कई दर्जे बेहतर है कि आप अपने अंदर टटोलो, मोहब्बत है या नहीं, सिर्फ दिखावा हो रह गया। आजकल सिर्फ दिखावा हो रहा है, सिर्फ लिबास से लगता है कि मुसलमान है, अंदर से मुसलमान खोखला हो चुका है। तो बहुत अच्छी टॉपिक को आपने उठाए हैं और मेरी ये अच्छा है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नातिया अशार और इस तरह से ये सिर्फ उसी तरफ नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर है उनके बारे में कौन वाक़फ़ियत नहीं है, शख्सियत और ज़ाहिर रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से जितनी भी बात की जाए कम है, जितने भी अल्फाज के कलम की स्याही भी कम पड़ जाएगी। उस ज़ात मुक़द्दस के ज़ाहिर फ़ैल व अस्कार और जो भी हैं ज़िंदगी के मामलात, तो कलम बंद करने में ये स्याही भी हम लोगों को कम पड़ जाएगी। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि रबीउल अव्वल का जो मुक़द्दस महीना आबुताब के साथ अल्लाह ताला ने हमें पेश किया है, ये अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत का बाइस बनाए, करामो सवाब हमें इससे मिले और मुसलमान को एक पुख्तगी के साथ मुसलमान कहते हुए फ़ख्र नसीब होना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें शब बहारा और इस विलादत के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें अक़ीदत के साथ फ़िक्र के जो रिश्ते हैं ना, फ़िक्र को अस्तवार करने की बहुत ज़रूरत है। अक़ीदत के साथ फ़िक्र का जो महवर है, हमारी सोचों का जो महवर है, उसे अस्तवार करना बहुत ज़रूरी है, और ये हर अदब और हर लिखारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को हाईलाइट करे। तो मैं एक दुआइया अशार ज़रूर, दुआइया क़िता पेश करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मेरी खुद दुआ है कि मक़सदो मदा पे जा पहुँचूँ, मक़सदो मदा पे जा पहुँचूँ, खैर की इंतहा पे जा पहुँचूँ, ऐसी नेकी मुझे अता कर दे, ऐसी नेकी मुझे अता कर दे, मैं भी तेरी रज़ा पे जा पहुँचूँ। और फिर ये है कि हमारी जो अंदर ज़मीर, हमारा जो ज़मीर मलामत करता है, हम सबसे पहले खुद को टटोलें कि हमारे अंदर खामी कहाँ है। सिर्फ फूलों के हार पहना देना, बुजुर्गाने दीन की तस्वीरें लगा देना कमरों में, इस टॉपिक को मैं ख़ास तौर से कहूँगी कि काफ़ी लोग उन मामलात से, दीनी रवैयों से, उन चीज़ से शक व शुबात में मुब्तला हो जाते हैं। बुजुर्गाने दीन की अहमियत, उनको दर्जात, उनके जूतियाँ सीधी करें, आप उनसे कुछ सीखें अदब के हवाले से, उन चीज़ों को फॉलो करें, ना कि सिर्फ आप तस्वीर लगा देना और एक उस अहाते को फूल चढ़ाना उन तस्वीरों पे, उन बुजुर्गाने दीन को। तो ये रंग मेरे ख्याल में हिंदुआना और उन सब चीज़ों की तरफ जाता है। माजरत के साथ मेरी शायद किसी को ये बात बुरी लगे, क्योंकि अपना अपना एक सोचने का, अपनी सोच है हर एक की।
تو یہاں پر ان جو چیزوں کو ہے کہ وہ رشتے تو وہ منسلک تو ہوں اس ذات کے ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ، اس خوش دلی کے ساتھ. تو ایک شعر اسی رنگ میں کہ جو حبیب کبریا کے عشق میں سرشار ہے، جو حبیب کبریا کے عشق میں سرشار ہے، جنت الفردوس کا وہ واقعی حقدار ہے. تو یہ راہ بزرگان دین کے حوالے سے ہی وہاں تک پہنچتی ہیں، اور رحمت للعالمین تو ہمارے لیے ظاہر ہے ایک وہ ان کو ہم فالو کریں گے تو وہ ذریعہ نجات ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی اسی ذات نے ہمیں کروائی. اور جو شیاطین اور جو ہمارے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے یا جو بھی ایک انسانیت کا خاتمے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح سے وہ انوالو کرتے ہیں مختلف چیزوں کے مسائل میں، آپ کو دھکا دیتے ہیں کہ اس میں پڑھ کر انسان مسلمان بکھر جائے اور ایک وہ اپنے راستے سے اپنی ڈگر سے ہٹ جائے، بہک سکے. تو یہ سارے جو وہ ہیں نا، یہ سارے شیطانوں کے ہیں، کارروائیاں ہیں. تو ایک مسلمان کو بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، کن چیزوں سے آپ کو استعمال کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ابھی جیسے ایک ٹاپک اس پہ بات ہو رہی تھی، کچھ پروڈکٹس کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر اس طرح کے ٹاپک بہت زیادہ آتے ہیں. تو واقعی انہوں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی اپنی پروڈکٹس لے کر آئیں نا، آپ مسلمان ہیں، آپ اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لے کر آئیں، اس طرح سے اس طریقے سے خود کو منوائیں. منوانے کے بھی تو مختلف طریقہ کار ہے نا. تو مسلمان ہونے کے حق، اگر آپ مسلمان پختگی کے ساتھ ان چیزوں کو آپ اپنی لائف سے خارج کرنا چاہتے ہیں تو اس پختگی کے ساتھ خود کو منوانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں کی، بہت شکریہ. اور ایک مجھے پھر رحمت للعالمین کے حوالے سے میں پڑھنا چاہ رہی تھی. مظفر وارثی صاحب کا کلام جو تھا، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانس چراغ علم فن، قرب الہی تیرا گھر، الفخر فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جو کرم، آنکھیں تیری باغ حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیند بھی تیری رت جگیں، تیری حیات پاک کا ہر ذرہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر راک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہ کے افلاک پر، گرتی سفر تاروں کی ذوق، مرقد براق تیز راہ، سائیں سی جبرائیل امین، یا رحمت للعالمین،
या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज, आप हमारे साथ रहीं और आपने नातिया अशार और बहुत उम्दा गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। और अहबाब गिरामी, अब हम बिल्कुल इख्तिताम पर हैं और हमारा ये तीसरा सेशन भी अब इख्तिताम पर है। और बिल्कुल इस इख्तितामी घड़ी में मैं मुल्तमिस हूँ अता तबस्सुम साहब से, जो बहुत अच्छे लिखारी और हमारी वेब राइटर क्लब के बहुत अहम जिम्मेदार, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो इजहार ख्याल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल मुबारकबाद हैं ये साहतें जिसमें हुजूर कौनैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना और उनकी सीरत का जिक्र हो रहा है। मेरे दोस्तों ने ये महफिल सजाई है और बहुत खूब सजाई है। और आज जो इस सीरत का पैगाम है वो ये है कि सीरत जो है वो मोहब्बत के साथ साथ अमल से जुड़ी हुई है। अमल के बगैर आपकी मोहब्बत सिर्फ दिखावे की रह जाती है। तो सीरत नबवी हमसे ये तकाजा करती है कि हम उन तालीमात पर चलें जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बख्शी हैं, हमें सिखाई हैं। और जिससे आदमी मोहब्बत करता है उसकी तो हर चीज, उसका हर अमल मोहब्बत का परतो होता है। तो हमें बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और उनके इरशादात उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल ना ले। आज का दिन अगर हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए उनकी एक सुन्नत को भी अपना लिया, उनके एक अमल को भी अपना लिया, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बास खैर है और इसी में हमारी निजात है। वो शाफ़ाए मैसर हैं, वो इंशाअल्लाह हमें शफाअत बख्शेंगे और रोज़ क़यामत वो हमें शफाअत बख्शेंगे। और अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया हुआ है और उन्होंने भी अल्लाह से ये गुजारिश और ये वादा किया हुआ है कि मेरी उम्मत को बख्श दे। आखिरी वक्त में उनका सारा सवाल यही था कि मेरी उम्मत को बख्श दे। और जिस शख्स ने जिस हुजूर इस दुनिया में अल्लाह के नूर और उस नूर की पेशवाई और उसकी रहनुमाई के अंदर अगर हम अपनी जिंदगियों को बसर करें तो यही हमारे लिए बाइस निजात है। बहुत शुक्रिया अरशद कुरैशी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अता तबस्सुम साहब। और बिल्कुल अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और आप सबके बहुत न सिर्फ हमारी वेब राइटर क्लब के तमाम अहदेदार, हमारे सदर मोहतरम हमारे साथ बैठे, इख्तितामी कलमात समदानी साहब अदा करेंगे। इससे पहले मैं तमाम जितने अहबाब इस वक्त मौजूद हैं और जितने अहबाब पिछले 2 सेशन में मौजूद थे हमारे साथ, उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला ये तमाम जो हमने गुफ्तगू की, नातिया अशार पेश किए, नात हम सना, अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जहाँ हमसे कोई ख़ता हुई, जहाँ हमसे नादानिस्ता तौर पे कोई गलती बोलने में, कहने में, पढ़ने में, समझने में हुई, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें माफ़ फरमाए। और दुरूद उस पर के जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उस पर के जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उस पर के जिसके जिक्र से सैरी नहीं होती, दुरूद उस पर के जिसके तज़किरे हैं पाक बाजों में, दुरूद उस पर के जिसका नाम लेते हैं नमाजों में।
تو آخری کلمات پروگرام کا اختتام میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب سے کہ وہ پروگرام کا اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ارشد قریشی صاحب. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کی یہ محفل بہت ہی شاندار اور بابرکت رہی. جن احباب نے اس میں شرکت کی، جن احباب اس میں گفتگو کی، جنہوں نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس مبارک ساعتوں میں ہمارے ساتھ رہے. اور خاص طور سے میں آج کی سیرت کانفرنس کے میزبان ارشد قریشی صاحب کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں، ہماری ویب رائٹرز کلب کے تمام منتظمین کی طرف سے کہ آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور آج کامیاب سیرت صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی. آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ رہے. السلام علیکم. بہت شکریہ. یہاں ایک چیز میں اپنے احباب کو بتاتا چلوں کہ زوم پہ جو ہمارے تینوں سیشن ہیں اس کو ہم یوٹیوب پہ ابھی اپلوڈ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، جبکہ پورے تینوں سیشن کی براہ راست نشریات ہم سماج کے فیس بک صفحے پر اب تک جاری ہیں اور کافی وہاں پر کمنٹس ہیں، کافی لوگوں نے وہاں سنا ہے ہم سماج ریڈیو پر. ان سب کا بھی میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں، اور ہماری ویب رائٹر کلب کی جانب سے بھی اور ہم سماج کی جانب سے بھی تمام احباب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول مقبول فرمائے. فی امان اللہ.